ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص تاریخ 14 اگست کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی اب یہ دن پاکستان کے یوم آزادی کے طور پر تو سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس تاریخ سے اور بھی بہت کچھ جڑا ہے۔ عالمی واقعات ہیں، کچھ اہم شخصیات کی سالگرہ اور مختلف نقطہ نظر بھی ہیں۔ بالکل۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس ایک دن میں تاریخ کی کون کون سی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یقیناً، اور یہ اہم ہے کہ 14 اگست صرف آپ دیکھیں ایک ملک کی آزادی کا دن نہیں، یہ تاریخ کے مختلف دھاروں کا ایک سنگم ہے۔ پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے جشن کا دن ہے، لیکن دوسری طرف تقسیم ہند سے جڑی کچھ تلخ یادیں بھی ہیں جنہیں بھارت میں ایک خاص نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر سب سے پہلے پاکستان کی آزادی پر ہی بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو 14 اگست ہی سنتے آئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرائع میں کچھ دلچسپ تفصیلات ہیں۔ ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ قانونی طور پر جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 تھا، اس نے پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے آزادی کی تاریخ 15 اگست مقرر کی تھی۔ اوہو، 15 اگست! جی ہاں، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی پہلی تقریر میں جو کراچی میں ہوئی 15 اگست کا ہی حوالہ دیا تھا۔ یہ تو واقعی نئی بات ہے میرے لیے۔ تو پھر 14 اگست کیسے؟ ہوا یہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھے، انہیں دونوں ملکوں کی آزادی کی تقریبات میں شریک ہونا تھا، تو انہوں نے پاکستان میں اختیارات کی منتقلی کی تقریب ایک دن پہلے یعنی 14 اگست کو کراچی میں منعقد کی تاکہ وہ اگلے دن 15 اگست کو دہلی میں بھارت کی تقریب میں شامل ہو سکیں۔ اچھا، تو یہ ایک انتظامی یوں کہیں سہولت کی بات تھی جس نے تاریخ پر اثر ڈالا۔ بالکل، اور اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو بالکل ابتدائی ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے نا، جی، ان پر بھی آزادی کی تاریخ 15 اگست ہی چھپی تھی۔ واقعی؟ جی، لیکن بعد میں ظاہر ہے سرکاری طور پر 14 اگست کو ہی یوم آزادی قرار دیا گیا۔ اور ایک اور اہم بات، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 27 رمضان 1366 ہجری کا مبارک دن تھا، جمعۃ الوداع تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس آزادی کا تھوڑا پس منظر بھی بتا دیں۔ یقیناً دو قومی نظریہ، مسلم لیگ کا کردار، یہ سب تو اہم تھا۔ جی بالکل، دو قومی نظریہ یعنی یہ سوچ کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں، یہ بنیاد تھی۔ پھر مسلم لیگ کی جدوجہد، خاص طور پر 1940 کی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کی قیادت، یہ سب مرکزی عوامل تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صحیح۔ 1946 کا کابینہ مشن پلان ناکام ہوا، جس نے متحدہ ہندوستان کا شاید آخری موقع گنوا دیا، اور پھر 3 جون 1947 کو تقسیم کا حتمی منصوبہ سامنے آیا۔ اور یہ تقسیم، جیسا آپ نے شروع میں اشارہ کیا، آسان نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس دوران بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد ہوا اور تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرتوں میں سے ایک ہوئی۔ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اور اسی پس منظر میں بھارت میں 14 اگست کو ایک سنجیدہ انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ جی، بھارت میں 2021 سے وزیر اعظم مودی کے اعلان کے بعد 14 اگست کو پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے یعنی تقسیم کی ہولناکیوں کا یادگاری دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کے دوران ہونے والے انسانی المیے اور تشدد کی یاد میں ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی تاریخی واقعہ مختلف قوموں کے لیے کتنے مختلف معنی اور جذبات رکھتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر ہم جناح صاحب کی اس پہلی تقریر پر واپس جائیں جو تکنیکی طور پر 15 اگست کو ہوئی، تو اس کے اہم نکات کیا تھے؟ اس تقریر میں انہوں نے سب سے پہلے تو آزادی کے حصول میں قربانیاں دینے والوں مجاہدین کا شکریہ ادا کیا، پھر شہریوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ جی۔ اندرونی اور بیرونی امن کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور خاص طور پر اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور برابری کے حقوق کی یقین دہانی کرائی، بشرطے کہ وہ ریاست کے وفادار شہری ہوں۔ یعنی ایک واضح پیغام تھا شروع سے ہی۔ جی بالکل، اور انہوں نے پاکستان کے وسائل کا ذکر کیا اور قوم کو تعمیر نو کے لیے مل کر پوری توانائی سے کام کرنے کی تلقین کی۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوا پاکستان کی آزادی کا پہلو، لیکن آپ نے کہا کہ 14 اگست صرف 1947 کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا میں اور کیا ہوا اس تاریخ کو؟
جی، کئی اور دلچسپ واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پر 1880 میں جرمنی کا مشہور زمانہ کلون کیتھیڈرل، جس کی تعمیر صدیوں تک چلتی رہی، وہ بالآخر 14 اگست کو مکمل ہوا. اوہ واہ، صدیوں کی تعمیر. جی. پھر 1935 میں امریکہ میں صدر روزویلٹ نے سوشل سیکیورٹی ایکٹ پر دستخط کیے. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے لاکھوں بوڑھے، بے روزگار اور معذور افراد کے لیے حکومتی پینشن اور معاشی تحفظ کی بنیاد رکھی. یعنی سماجی بہبود کی تاریخ میں اہم دن. بالکل. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے 14 اگست 1945 کو جاپان نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا تھا. وی جے ڈے. جی بالکل، وی جے ڈے یعنی جاپان پر فتح کا دن کا اعلان. اس خبر سے دنیا بھر میں جنگ کے خاتمے کا جشن شروع ہو گیا تھا. یقیناً بہت بڑی خبر ہوگی اس وقت. بہت بڑی. پھر نسبتاً قریب کے زمانے میں آئیں تو 1971 میں 14 اگست کو بحرین نے برطانیہ سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا. اچھا، ایک اور ملک کی آزادی. جی. اور خود پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست 1973 کو ایک اور اہم واقعہ ہوا جب ملک کا نیا متفقہ آئین نافذ ہوا. 1973 کا آئین. جی، جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے اور فضل الہی چودھری صدر. تو واقعی یہ تاریخ تو کئی طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. جنگ کا خاتمہ، سماجی تحفظ، نئی قومیں، نئے آئین. اچھا، اور اس دن پیدا ہونے والی کچھ مشہور شخصیات؟ ہاں، سالگرہ کے حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے. مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کئی نام ہیں. مثلاً جیسے حسن علی افندی 1830 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کراچی میں سندھ مدرسہ اسلام جیسا عظیم تعلیمی ادارہ قائم کیا، جہاں سے قائد اعظم نے بھی تعلیم حاصل کی. بہت خوب. پھر ادب میں دیکھیں تو جان گولزوردی، نوبل انعام یافتہ انگریز ناول نگار، وہ 1867 میں پیدا ہوئے. پاکستان سے دیکھیں تو آغا شورش کاشمیری، معروف شاعر اور صحافی، 1917 میں. ہاں. اور عبداللہ حسین، مشہور ناول نگار، 1931 میں. کھیلوں کی دنیا سے کوئی؟ جی، باسکٹ بال کے لیجنڈ میجک جانسن 1959 میں، اور پاکستان کرکٹ کے رمیز راجہ 1962 میں. اچھا، میجک جانسن بھی. جی. اور اداکاری میں دیکھیں تو کامیڈین سٹیو مارٹن 1945 میں، اور پھر ہیلی بیری 1966 میں، اور ملا کونس 1983 میں پیدا ہوئیں. واہ، کافی متنوع فہرست ہے. تو جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، آزادی، عالمی جنگ کا خاتمہ، نئے قوانین، اہم شخصیات، تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ ایک تاریخ، ایک دن کئی چہرے رکھتا ہے. یہ خوشی اور جشن کا دن ہو سکتا ہے، جیسا پاکستان کے لیے ہے. یہ تنازع اور دکھ کی یاد بھی ہو سکتا ہے، جیسا تقسیم کے حوالے سے ہے. یہ نئے آغاز کا دن ہو سکتا ہے، جیسے سوشل سیکیورٹی یا بحرین کی آزادی. اور یہ اختتام کا دن بھی، جیسے دوسری جنگ عظیم کا. یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ہی دن جغرافیہ، تاریخ اور ذاتی تعلق کی بنا پر بالکل مختلف معنی رکھ سکتا ہے. اور یہ بھی کہ قوموں کی تشکیل، تاریخ کے بڑے موڑ، اکثر گہرے انسانی تجربات، کبھی کبھی بڑی انسانی قیمت کے ساتھ آتے ہیں. بالکل. اور شاید آج کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ 14 اگست سے جڑے یہ جو مختلف تاریخی زاویے ہیں، مختلف بیانیے ہیں، خاص طور پر تقسیم کے حوالے سے جو متضاد تجربات ہیں، ان سب کو تسلیم کرنا آج ہماری قومی شناخت اور اپنی مشترکہ تاریخوں کو سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے.